سارا جتنا بھی چلے سو ہے یہ میرے وجہ سے چلے سو ہے، اور میں نہ چاہ تو یہ نہیں چل سکتا۔ بیماری بولے جس وقت کے اندر بیماری بھی ایس ہوتی ہے تو اس ٹائم بھی دیکھنے کا کچھ لوگوں کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر رہے گا، لیکن کچھ لوگوں کے بول یوں بن گئے تھے کہ بھائی فلاں ملک سے کیا ایس ہوتی بیماری ایس ہوتی، یہ چائنا والے نے بیماری بھیجا، جاپان والے نے بیماری بھیجا، بولے ایسے ایسے زبان سے بولنے لگے تھے۔ ہمارا تو اس وقت کے اندر یقین یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ بیماری جو دیسو ہے یہ اللہ نے دیسو ہے، لیکن بولے یقین کے اندر گڑبڑی آ گئی۔ اب بولے ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے سو ہے، رات کے وقت بارش ہو گئی، صحابہ سارے موجود ہے اور بارش ہونے لگے سو ہے، اور جب بارش ہونے لگے سو ہے تو اللہ کے نبی صحابہ سے کہنے لگے اے صحابہ سنو، کل کوئی ایمان کی حالت کے اندر رہیں گا اور کل کوئی کفر کی حالت کے اندر رہیں گا۔ صحابہ تعجب ہوئے، صحابہ فکر مند ہوا کرتے تھے۔ آج بولے امت کے اندر سے بولے یہ فکریں بولے نکل چکی ہے۔ آج دیکھنے کا ہمارے تعلیموں کے اندر دیکھو، گشتوں کے اندر دیکھو، صبح کی تعلیم کا حال تو یہ ہوا ہے، تعلیم کے اندر بولے ساتھ سونے کو آنے لگے۔ ہاں، لیکن صحابہ یہ ایسے نہیں تھے، صحابہ ہر وقت چوکنا ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو فوراً سوال کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہوگا۔ اگر دیکھو اس وقت کے اندر صحابہ سوال نہیں کرتے تھے نا، امت بولے الگ الگ فتوی نکالتے تھے، پریشان ہوتی تھی یہ کیا بولے اللہ کے نبی۔ صحابہ ایسے چوکنا ہوا کرتے، اور صحابہ سوال کرنے لگے اللہ کے نبی یہ کیسے ہوا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اے صحابہ سنو، کل کوئی صبح کے اندر اٹھ کر یہ کہیں گا کہ بارش بولے فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی سو ہے، تو بولے وہ تو بولے کفر کی حالت کے اندر رہیں گا۔ ہاں، جیسے بولے ہم کیا کر رہے تھے، ہاں کہ بیماری بولے فلاں ملک سے آ گئی، ہاں مثال ہے وہ، تو بولے ویسے بولے اللہ کے نبی کہنے لگے کہ فلاں ستاروں کی وجہ سے جس نے کہا کہ بارش ہوئی سو ہے، بولے وہ ایمان کی حالت کے اندر نہیں رہیں گا، اور جس نے یوں کہا کہ بارش اللہ نے گرائے سو ہے، بولے وہ ایمان کی حالت کے اندر رہیں گا۔ ہاں، اس لیے یقین کا بننا بہت ضروری ہے، اس لیے بولتے ہی نہیں کہ ایک اللہ سے ہونے کو بولنا بہت ضروری ہے۔ ہم جتنا اللہ سے ہونے کو بولتے رہیں گے اتنا اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر بیٹھیں گا۔ اللہ سے ہونے کا بولنے کا چھوڑ دیں گے تو بولے غیر اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے گا، مخلوق سے ہونے کا یقین دل کے اندر بیٹھے گا، کہ مخلوق سے ہونے کا یقین کیا بیٹھے گا، دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا۔ اس لیے بولے اللہ کی بڑائی کرنا، ہاں ہم جتنی اللہ کی بڑائی کرتے رہیں گے اتنا اللہ سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر بیٹھیں گا۔ اللہ کی بڑائی چھوڑ دیں گے تو بولے غیر اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے گا۔ اللہ نے بولے ساری کائنات بنائے اور سارے کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات یہ صرف اللہ کی ہے، اور وہ اکیلا بولے سارے نظام کو چلا رہا ہے اور برابر وقت پر چلا رہا ہے۔ یہ سورج کو وقت پر نکال رہا ہے، یہ چاند کو وقت پر نکال رہا ہے، یہ ستاروں کو وقت پر نکال رہا ہے، یہ زمین سے اناج وقت پر نکال رہے، ساری چیزیں بولے برابر چل رہی۔ ہاں، یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آج بولے انسان اللہ کی بڑائی کو بولنے کا چھوڑے سو ہے، آج اللہ کی بڑائی نہیں بول رہا، آج بولے صرف مخلوق کی بڑائی بولے جا رہے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، بولتے ہی نہیں۔ جبریل علیہ السلام کو جو اللہ نے بنایا، جبریل علیہ السلام بولے اتنے بڑے فرشتے ہیں، 7 آسمان کے اوپر سر ہے اور 7 زمین کے نیچے ان کے پیر ہیں، اور بولے 600 پر دیس ہے، اور 2 پرا کھلیں گی تو پوری دنیا ڈھک جاتی ہے۔
تو بولو وہ پرا کتنے بڑے رہیں گے؟ وہ جو پر جو بڑے ہیں وہ پھر بولے وہ فرشتہ کتنا بڑا رہیں گا؟ پھر بولے اس کو بنانے والے ہمارے اللہ کتنے بڑے رہیں گے؟ آج بولے ہم اللہ کی بڑائی نہیں کرتے. غور کر کے دیکھو. کبھی انسان بولے پوری دنیا بولے پھرے سنے، کبھی دنیا بولے ایک آنکھ سے دیکھے سنے. وہ ایسا فرشتہ اللہ نے بنایا کہ 2 پروں کے اندر ساری دنیا ڈھک جا رہی ہے. اور جبریل علیہ السلام سے بڑے فرمایا میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے بنایا. یہ میکائیل علیہ السلام کے بارے میں یوں بات ہے کہ جبریل علیہ السلام سے 7 گنا بڑے ہیں. 7 گنا بڑے ہیں. اور ان کا سر اتنا بڑا ہے 7 سمندر کا پانی اگر ان کے سر کے پر رکھ دیا جائے گا تو ایک بوند پانی کا نیچے نہیں آ سکتا. ایک بوند پانی کا نیچے نہیں آ سکتا. سمندر 7 سمندر کتنا بڑا ہے. اور پھر بولے وہ میکائیل علیہ السلام کا سر کتنا بڑا ہوگا. اور پھر بولے وہ میکائیل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں. جبریل علیہ السلام سے 7 گنا بڑے. اس کو بنانے والا ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے. یہ بڑائی بولے بولنے کا بولے آج چھوڑ دے سو امت میں بڑائی نہیں کر رہے اللہ کی. بولتے ہیں اللہ رب العزت بولے جس عرش کے اوپر بیٹھا کرتے ہیں وہ عرش کی کرسی اتنی بڑی ہے، وہ عرش اتنا بڑا ہے کہ بولے اس کی ایک جگہ کوپرے کی ایک جگہ اگر لے لیں گے فرماتے ہیں کوپرے کو بولے عرش کے کوپرے کو بولے ایک سمندر ہے. اللہ نے ایک سمندر بنایا اس میں. جیسا بولے مسجد ہے اتنی بڑی ایک کوپرا ہے، ویسے بولے عرش کے ایک کوپرے کے اندر بولے ایک سمندر ہے. اس سمندر کی لہریں اتنی اونچی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ 7 زمین 7 آسمان سے اونچی بولے اس کی لہر ہے. 7 زمین 7 آسمان سے اونچی بولے اس کی ایک لہر ہے. تو بولے وہ سمندر کتنا بڑا ہے. وہ سمندر اتنا بڑا ہے بولے وہ اللہ کا عرش کتنا بڑا رہے گا. وہ بنانے والا اللہ کتنا بڑا رہے گا. بولے اس عرش کے نیچے اللہ رب العزت نے بولے ایک فرشتے کی جماعت کو بنایا اس پر. اور وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے تو بولے وہ فرشتے کو کہا جائے گا کہ بھائی ہاتھ سامنے کر، انگلی سامنے کر. جب انگلی سامنے کرے گا وہ انگلی کا جو ناخن رہے گا وہ ناخن اتنا بڑا ہوگا کہ 7 سمندر کا پانی اگر وہ ناخن کے اوپر رکھیں گے ایک کو نیچے میں آ سکتا ہے. اتنا بڑا ناخن ہے. وہ ناخن اتنا بڑا رہے گا تو فرشتے کا گول کتنا بڑا رہے گا. بولے فرشتے کا ہاتھ کتنا بڑا رہے گا. اور وہ فرشتہ کتنا بڑا رہے گا. وہ اللہ کا عرش کتنا بڑا رہے گا. وہ اللہ کتنے بڑے رہیں گے. وہ جو سارے ایسی مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ اللہ کتنے بڑے رہیں گے. یہ بڑائی دل کے اندر اس وقت کے اندر آنے والی جب بولے ہم باغ بولے رشتوں کے اندر پھر کر امت کے اندر پھر کر بولے بولتے رہیں گے کرنے کے ساتھ اللہ کی. ہم اگر بولیں گے نہیں تب تک انہیں یقین نہیں بنے گا. بولے ہمارے تھے آج انسان بولے چوری کو گناہ سمجھ رہے، زنا کرنے کو گناہ سمجھ رہے، شراب پینے کو گناہ سمجھ رہے. بے شک یہ سارے بڑے گناہ ہیں لیکن بولے ان گناہوں سے بڑا گناہ بولے دعوت کی محنت کو چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. دعوت کی محنت چھوڑنے کی سبق سے بولے یہ سارے گناہ بولے وجود کے اندر آنے لگے سوئیں. اگر ہم لوگوں کے اندر چل پھر کر جس طریقے سے ہمیں بڑے بتلا رہے ہیں اس طریقے سے اگر محنت کرتے رہیں گے، ہم بولے گھروں کے ملاقات کرتے رہیں گے تو بولو یہ گناہ وجود کے اندر آئیں گے. بولے یہ محنت چھوڑ دینے کی وجہ سے بولے سارے گناہ بولے وجود کے اندر آنے لگے. پھر انسان پریشان ہے
مسلمان پریشان حال ہے، اور بولتے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ صبر کرنے لگے سو اس وقت کے اندر. مسلمان بہت صبر کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر حالات آئے سو ہے، اور حالات پر بھی بولے مسلمان صبر کر رہے ہیں، لیکن حالات دور ہونے کو تیار نہیں ہے. عبادتیں کر رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں، پھر بھی بولے حالات دور ہونے کو تیار نہیں ہے. آج فرمانے لگے کہ بولے مسلمان سارے اعمال کر رہے ہیں اور سارے بولے صبر کرنے لگے، لیکن مسلمان نے بولے آج تک تقوی اختیار نہیں کرے سو. جب یہ تقوی، یہ اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر آ جائے گا تو بولے اللہ رب العزت سارے حالات کو دور کرے گا. آج کیوں نہیں ڈر آنے لگا اللہ کا؟ آج بولے محنت کا نشانہ چکے سو ہے. آج ہم نے بولے محنت کو بولے لوگوں کے لیے سمجھا کہ بھائی فلاں اس کی ملاقات کرو، فلاں اس کی ملاقات کرو. کبھی بولے محنت بولے اپنی ذات کے لیے نہیں سمجھی. میرے زندگی کے اندر صفات کس طریقے سے بن جائے، بولے یہ محنت کا نشانہ چک گیا. ہاں، محنت کا نشانہ بولے اپنی ذات کے لیے ہو، میرے صفات بن جائے، میرے زندگی کے اندر اللہ کا دین آ جائے، میرے نسلوں کے اندر اللہ کا دین آ جائے. صحابہ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا. صحابہ کا تو یقین بولے اس درجے کا تھا، اس لیول کا تھا. مسجد نبوی کے اندر بولے ایک صحابی بولے اذان دیا کرتے تھے، اور وہ صحابی بولے نابینا تھے، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تھا. تو کسی نے پوچھا آپ تو بولے آنکھ سے نابینا ہو، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، پھر بولے آپ کیسے اذان دے دیتے؟ صبح کے وقت کا کس طریقے سے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ کو وقت کا پتہ کیسا چلتا ہے؟ تو انہوں کہنے لگے اللہ کے نبی نے بتلائے سو تھا، اللہ کے نبی نے بولے سو ہے کہ صبح صادق وقت جب ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازوں کے اندر سے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں ان ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر لیتا ہوں، پھر جا کر بولے صبح کی کیا کرتا ہوں آزان دے دیتا ہوں. کیا یقین رہے گا؟ ایسا ہے یقین؟ آج تو بولے امت سوال کر رہی ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کو سوال کرنے لگے سواج امت. اس لیے بولے یقین کا بننا ضروری ہے. حالات تو بولے حضرت فرما رہے اس وقت کے اندر کہ حالات کو بولے اللہ کا فضل سمجھو کہ اللہ نے حالات کس وجہ سے ڈالے سو ہے. آج بولے فضل سمجھنے کے بجائے آج بولے اللہ کو کوسنے لگ گئے. میرے پر اس کی ڈالے سو اللہ نے، میں سے ملا تھا کہ اللہ کو بعض مرتبہ زبان سے بولے ایسے بول دیتا ہے، میں سے ملا تھا کہ اللہ کو میرے پر اس کی ڈالے سو ہے. تو بولتے ہیں حضرت ہمارے تھے کہ بولے حالات کو اللہ کا فضل سمجھو، یہ حالات اللہ نے بولے کس وجہ سے ڈالے سو ہے. یہ حالات اللہ نے میرے پر کس وجہ سے ڈالے سو ہے. میرے ہاتھ سے کاروبار کے اندر کوئی غلطی ہوئی کیا؟ میرے ہاتھ سے کوئی معاشرے کے اندر غلطی ہوئی کیا؟ بولے ایسی چیزوں کو تلاش کرو. میرے ہاتھ سے کوئی تو گناہ میں سو ہے، یہ گناہ کی بولے بدولت بولے اللہ نے یہ حالات میرے پر ڈالے سو ہے. اور حالات بولے اللہ اس بندے پر ڈالتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں جو بندے کو اپنے طرف متوجہ کروانا چاہتے ہیں اس بندے پر اللہ رب العزت حالات ڈالتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ حالات کس پر ڈالتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں نا اپنے بندے کو اپنے طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں، یہ بندہ میرے طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے بولے اسے حالات ڈال کر سمجھا رہے کہ ابھی تو میرے طرف متوجہ ہو جائے. ایک صحابی کا واقعہ تو بتلا ہے. ایک صحابی تھے، راستے سے جانے لگے تھے، سر دیوار کو ٹکرا گیا. صحابی کا کیا ہوا؟ سر دیوار کو ٹکرا گیا. اب بولے جب سر دیوار کو ٹکرائے سو ہے تو صحابی اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کو کہنے لگے اے اللہ کے نبی، بولے میں راستے سے جا رہا تھا تو راستے سے جاتے وقت بولے نامحرم کے اوپر بولے میری ایک نظر پڑی، اور جب میری نامحرم پر نظر پڑے سو ہے اس وقت کے اندر اس عورت نے کہا کہ اسلام آ گیا.
اور اتنا کہنا تھا کہ میرا سر جا کر بولے دیوار سے ٹکرائے سر بولنے لگے، اس کا اور اس کا کیا تعلق ہے کرنے کا؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ بھائی اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے، تمہیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے. بولے اس گناہ کے بدلت بولے اللہ رب العزت یہ حالات لے بس. آج بولے انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے یہ حالات یہ کس وجہ سے میرے پر اللہ رب العزت نے ڈالے سو. اس لیے تو بولے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بولے یقین اس درجے کا بنے سو تھا کہ صحابہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ اللہ نے حال کس وجہ سے ڈالے سو ہے، کس وجہ سے ڈالے سو میرے حال. اور بولے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اس دین کے لیے ایسی بڑی بڑی قربانیاں دے سو ہے. آج بولے یہ دین بولے ہمارے تب آسانی سے آپ کو نہیں پہنچے سو، اس کے پیچھے بولے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قربانیاں لگے سو. ہاں ایک صحابی کو یوں فرماتے ہیں اسلام لانے پر ایسی سخت سزائیں دی جاتی ہیں، فضائل اعمال کے اندر پڑھتے ہیں ہمیں بار بار. آج بلال رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات ہیں، آج خباب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، کیسی قربانی دیتے تھے. آج بولے ویسے کوئی بولے پریشانی آئیں گی، حالات آئیں گے، ہم ڈٹ پائیں گے ایمان کے اوپر؟ یہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ مار کھانے لگے اور مار کھانے لگے پھر بھی بولے ایمان کے اوپر ڈٹے سو ہیں، دین کے اوپر ڈٹے سو ہیں، اور کہنے لگے عہد عہد. خباب کا بھی واقعہ ایسا ہے، انگاروں پر سے گھسیٹا جانے لگے اور انگار پر سے گھسیٹا جا رہے تو بولے خون اور چربی سے بولے ان کی کیا بجھنے لگے، انگار بجھنے لگے. یہ سب کو تکلیف دی جا رہی ہے، پھر وہ بولے ایمان کے اوپر ڈٹے سوئیں، دین کے اوپر ڈٹے سوئیں. ایک کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک صحابہ کو بولے ایمان لانے کے اوپر، دین لانے کے اوپر بولے پیر کے اندر رسی باندھ دیا جاتا تھا اور رسی باندھ کر بولے گھسیٹا جاتا تھا. ایسی قربانی دی سو صحابہ نے. کیا جرم تھا ان کا؟ بولے ایمان کے اندر داخل ہوئے. اور یہ ایمان کے اوپر داخل ہونے کی وجہ سے بولے اتنی بڑی بڑی بولے ان کو کیا دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے. ایک صحابہ کے اوپر بولے گائے کا چمڑا بولے اونٹ کا چمڑا بولے یہ صحابہ پر ڈال دیا جاتا تھا. ایسی تکلیف دی جا رہی ہے. جب اللہ کے نبی کا وصال ہوئے سو تھا، مسلمہ بن کذاب نے کیا کر سو تھا، نبی ہونے کا دعویٰ کر سو تھا. اور جب نبی ہونے کا دعویٰ کرے سو ہے تو اس وقت کے اندر حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دینے جا رہے ہیں. مسلمہ بن کذاب کو دعوت دینے جا رہے ہیں، دعوت نامہ لے کو جا رہے ہیں. اور جب دعوت دینے جانے لگے تو مسلمہ بن کذاب کہنے لگا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تو محمد کو نبی مانتا ہے؟ کہنے لگے ہاں میں مانتا ہوں. کرنے لگے مجھے بھی مان کرنے لگے. وہ صحابی کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دیتا کرنے لگے. تو بولے وہ صحابی کا بولے ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، بولے خون کے فوارے اٹھنے لگے. وہ صحابی بولے اتنے پر نہیں رکے، واپس پوچھنے لگے. وہ مسلمہ بن کذاب واپس سوال کرنے لگے کیا تو محمد کو نبی مانتا ہے؟ بولے ہاں مانتا ہوں. بولے مجھے بھی مان بولنے لگے. بولے سنائی نہیں دیتا کرنے لگے. تو بولے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جا رہا ہے ان کا، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اب بولے اتنے پر نہیں رکے سو اب واپس سوال کیا جا رہا ہے کیا تو محمد کو نبی مانتا ہے؟ ہاں مانتا ہوں بولنے لگے. مجھے بھی مان. بولے سنائی نہیں دیتا. بولے ایک پیر کاٹ دیا جا رہا ہے. وہ مسلمہ بن کذاب بولے سوال کرتا تھا اور سوال پر جو جواب آتا تھا وہ بولے جو آتا تھا وہ سن کر بولے یہ صحابی کو تکلیف دیتا تھا. بولے دوسرا پیر بھی کاٹ دیا گیا، دونوں ہاتھ دونوں پیر کاٹے سو. اب بولے وہ اس پر نہیں رکے سو اس نے. اب بولے واپس سوال کیا جا رہا ہے کیا تو محمد کو نبی مانتا ہے؟ بولے ہاں مانتا ہوں. مجھے بھی مان. بولے سنائی نہیں دیتا. دونوں پیر کاٹ دیے گئے ہیں اور بولے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں. پھر سوال کیے جا رہا ہے. یہ فرماتے ہیں علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بولے یہ جب سوال کرتا تھا تو یہ صحابی کے بولے ہڈی سے ایک گوشت کو الگ کرتا تھا، ایک ایک گوشت کو الگ کر کر کے بولے سوال کرتا تھا.
یہ زندہ صحابی ہیں جن کے بولے اس نے بوٹی کرے سوتا، زندہ صحابی کی بوٹی کرے سوتا، ایک ایک بوٹی کرے سوتا، اتنی بڑی قربانی دی سو صحابہ نے. بولتے ہی نہیں جس علاقوں کے اندر سے، جس بولے محلے کے اندر سے بولے دعوت کی محنت چھوٹ جاتی ہے، بولے ان علاقوں کے اندر سے بولے دین مٹ جاتا ہے اور دین چلا جاتا ہے. ان علاقوں کے اندر سے کیا ان کے نسلوں کے اندر سے دین چلا جائیں گا بولے معلوم نہیں پڑے گا. یہ صحابہ کی قربانی، یہ نبی کی قربانی بولے ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. کیا اللہ کے نبی نے بولے تکلیف دے سو اللہ کے نبی کو بولے دین کے خاطر. احد کی جنگ تھی، اللہ کے نبی کو بولے احد کی جنگ کے اندر بولے اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید کرے سکتا، پتھر مار کے بولے دندان مبارک شہید کرے سو. اور جب دندان مبارک شہید کرے سو ہے، پھر بولے اللہ کے نبی کے اوپر بولے کیمیا نام کا شخص تھا، اس نے بولے اللہ کے نبی کے اوپر وار کرے سکتا. تو سب سے پہلا وار بولے اس نے اللہ کے نبی کے بولے کندھے مبارک پر کیا. اور جب کندھے مبارک پر کرنا تھا تو اللہ کے نبی نے بولے لوہے کا کوچ پہنے سوتا، تو اس لیے بولے اللہ کے نبی کا بولے کندھے مبارک بچ گیا. کون ہے اللہ کے نبی؟ جس کے صدقے تپے میں بولے 7 زمین 7 آسمان ساری کائنات کو جس کے صدقے تپے میں بنا ہے، وہ نبی کو بولے اس طریقے سے تکلیف دی جا رہی ہے. اب بولے اللہ کے نبی کا بولے کندھے مبارک بولے لوہے کی کوچ کی وجہ سے بچ گیا، لیکن اللہ کے نبی کے بولے اس نے رکے سو نہیں، اللہ کے نبی کے بولے چہرے پر وار کیا. تو اللہ کے نبی نے لوہے کی ٹوپی پہنے ہوتا، لوہے کی ٹوپی کی جو کڑیاں تھی بولے اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کے اندر گھس گئی، اور اللہ کے نبی کا بولے خون جاری ہونے لگا. لیکن وہ اللہ کے نبی ایسے اللہ کے نبی ہیں، وہ خون پوستے پوستے کہتے تھے اے اللہ یہ امت بولے نہیں جانتی، اللہ ان کو تو معاف کر دے، یہ نہیں جاننے والے ہیں. اتنی تکلیف دی جا رہی ہے اور یہ تکلیف کے اندر کہنے لگے اے اللہ یہ امت نہیں جاننے والی، یہ امت کو معاف کر دے. کیا وہ نبی رہیں گے؟ یہاں تو بولے پچھلے قوموں کے اندر دیکھیں گے نبی کی نہیں ماننے کے اوپر بولے نبیوں نے بولے بد دعا کرے. یہ نبی کیسا نبی ہے؟ پھر اللہ کے نبی بولے جب صحابہ کو بولے یہ واقعات بتلاتے تھے تو صحابہ کو بولتے تھے وہ کیمیا نے جو میرے پر وار کرے سکتا کندھے مبارک پر، وہ 1 مہینے سے 2 مہینے تک بولے وہ درد مجھے ستاتا تھا. کیسا مارے سنیں گا انہیں؟ وہ لاڈلی نبی کی بولے ہم امت ہیں. آج بولے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری جا رہی ہے. آج بولے سنت پر چلنے کو بولے بوجھ سمجھ رہے ہیں. آج فرماتے ہیں جب بولے مسلمان دعوت کی محنت کو چھوڑے گا اور دعوت کی محنت کو چھوڑ بیٹھے گا تو بولے اسلام پر چلنے کے لیے اسے شرم آنے لگے گی. اسلام پر چلنے شرم آنے لگے گی اسے. تو اس لیے بولے دعوت کی محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے آ جائے اور ہمارے زندگی کے اندر صفات بن جائے. یہاں اللہ کے نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے، صحابہ کو تکلیف دی جا رہی ہے، پھر بھی بولے صحابہ بولے دین کے اوپر جمے سوئے. اور صحابہ دنیا سے جب رخصت ہوا کرتے تھے ایسے رخصت ہوتے تھے صحابہ دنیا سے. جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی کے پاس اور اللہ کے نبی کو کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج اللہ کا عرش جھوم اٹھے سو ہے. آج اللہ کا عرش جھوم اٹھے سو ہے. تو جبریل علیہ السلام جب اللہ کے نبی کو بولے سو ہے تو اللہ کے نبی کہنے لگے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے، چلو دیکھیں گے. جب اللہ کے نبی بولے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے سو ہیں، ایک کمرے کے اندر بولے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ایک کمرے کے اندر 4 پائی پر لیٹائے سو ہے اور سارا کمرہ خالی ہے. لیکن اللہ کے نبی بولے اس کمرے کے اندر ایسا جانے لگے سو ہے جیسا بولے بھیڑ کے اندر انسان کیسا جاتا ہے کراس کر کے،
ویسا بولے اللہ کی نبی بولے وہ کمرے کے اندر جانے لگے سو. اور جب بولے اس کمرے کے اندر جانے لگے سو اللہ کی نبی, تو بولے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے جا کر بیٹھ رہے ہیں, چار پائی کے اوپر ایسے جا کر بیٹھ رہے ہیں جیسا کوئی بازو کے اندر بیٹھے سو ہے, ایسا اکڑ کر بیٹھ رہے ہیں. اور جب بولے جنازہ لے کر جا رہے ہیں ان کا, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری بھرکم صحابی تھے, جب جنازہ بولے مونڈوں کے اوپر جانے لگا تھا تو اتنی آسانی سے جانے لگے سوتا, بہت آسانی سے جانے لگا تھا. صحابہ نے بولے اللہ کے نبی کے پوچھے, اللہ کے نبی سے سوال کرے کہ یہ کیا معاملہ تھا. تو اللہ کے نبی کہنے لگے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولے جنازے کے اندر اتنے فرشتے آئے سوتے, اتنے فرشتے آئے سوتے. سب سے پہلا میں جو روم کے اندر داخل ہوا, جو کھولی کے اندر داخل ہوا, اس کے اندر اتنے فرشتے موجود تھے کہ مجھے پیر رکھنے کو جگہ نہیں تھی. اور جب میں ان کے بولے سرانے کے پاس جا کر بیٹھے سوئے, بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی, اس لیے بولے میں اس طریقے سے بیٹھ گیا. اور سنو, وہ تمہارے مونڈوں کے اوپر نہیں جا رہا تھا, وہ تو بولے فرشتوں کے مونڈوں کے اوپر جانے لگے سوتا جنازہ. صحابہ دنیا کے اندر سے رخصت ہوا کرتے تھے تو بولے ایسے رخصت ہو رہے. اس لیے بولے ہمیں بھی بولے محنت کر کے بولے جیسا صحابہ بولے دنیا سے رخصت ویسا ہے, ویسے بولے ہمیں بھی رخصت ہونا ہے. بولے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج دیکھو ملک کے حالات کیا چلے سوئے. آج بولے ملک کے حالات کے اندر دیکھنے کا مسلمانوں کا خون بہا جا رہا ہے, لیکن مسلمانوں کو مدد کس طریقے سے حاصل ہوں گی. بولے وہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے, مسلمانوں کو مدد دعوت کی محنت کے ذریعے سے حاصل ہوں گی. آج بھی بولے جس طریقے سے صحابہ کو بولے اللہ کے نبی کی بولے جیسے بولے اللہ کے نبی کے اندر صحابہ کو جس طریقے سے مدد ہوا کرنے کی, ویسے بولے دعوت کرنے والے, دعوت کام کرنے والے ساتھی بھی ویسی مدد حاصل ہوں گی. اللہ کے نبی نے ایک واقعہ بدلا ہے سوتا حضرت نے, کہ اللہ کے نبی نے قیصر کے بادشاہ کو بولے لیٹر لکھے سوتا, قیصر کے بادشاہ کو لیٹر لکھے سوتا. اور جب وہ قیصر کے بادشاہ کو لیٹر لکھے سوتا تو وہ قیصر کے بادشاہ نے بولے وہ لیٹر کو پھاڑ دے سوتا. اللہ کے نبی بولے یہاں بیٹھ کر کہنے لگے, غالباً مدینے کے اندر بیٹھ کر کہنے لگے, اس نے بولے وہ لیٹر نہیں پھاڑے سو, اس نے اپنا ملک پھاڑ دے سو. اس نے کیا کیا سر, اس نے اپنا ملک پھاڑ دیا. اس نے خط نہیں پھاڑے سو, اس نے اپنا ملک پھاڑے سو. اور وہ قیصر کے بادشاہ کو غصہ آیا کہ مجھے کیسے نہیں دعوت نامہ بھیجے سو ہے. تو اللہ کے نبی کے گرفتاری کے لیے اس نے گورنروں کو کہہ کر بولے کچھ آدمی بولے اللہ کے نبی کی گرفتاری کے لیے بھجوائے. دیکھو ساتھی واقعہ غور سے سنو. اب اللہ کے نبی کی گرفتاری کے لیے اپنے گورنر سے کہہ کر بولے ساتھی بھجوائے, بولے لوگ بھجوائے. اور جب وہ لوگ بولے اللہ کے نبی کی گرفتاری کے لیے آئے سو آئے, تو اللہ کے نبی نے کہے ان کو تو اپنے ملک کی تو خبر لو, تم اپنے ملک کی تو خبر لو, تمہارے ملک کے اندر کیا چلے سر وہ دیکھو. اب جا کر دیکھنے کے بعد معلوم پڑا, بولے وہ بادشاہ کا جو بیٹا تھا, قیصر کے بادشاہ کا جو بیٹا تھا, اس نے بولے باپ کا قتل کرے سوتا گدی کے لالچ کے اندر آ کر, حکومت کے لالچ کے اندر بولے اپنے باپ کا قتل کرے سوتا. اپنے باپ کا تو قتل کرا, اپنے بھائی کا بھی قتل کرے سوتا, اور بولے خود بولے تخت کے اوپر جا کر بیٹھ گیا. اب جب بولے خزانہ کھولنے گئے سو ہے, تو خزانے کے اندر جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا باپ نے بولے ایک شیشی رکھے سو ہوتا ہے, ایک باٹلی رکھے سو ہے, وہ شیشی کے اوپر نام لکھے سو ہوتا کہ طاقت کی دوا کر کے بولے اس پر لکھے سو ہے. وہ بادشاہ بیٹا سوچنے لگا کہ باپ نے تو بولے باپ کو طاقت بولے یہ دوا سے حاصل ہوتی نہیں,
لیکن باپ بھی اتنا ہوشیار تھا، باپ کو معلوم تھا بیٹا میرا قتل کرنے والا ہے، تب کو باپ نے بولے وہ شیشی کے اندر پہلا زہر بھر کر کے سوتا، اور یہ طاقت کی دوا کر کو جب یہ پیتا ہے تو بولے وہ کیا ہوتے جاگے وہ نہیں خلاص ہوتے، ایسا حال ہوتا ہے 6 مہینے تک بولے قیصر کے بولے اوپر حکومت کرنے والا کون نہیں تھا۔ آج بھی بولے دعوت کی محنت کرنے والوں کے ساتھ بولے 40 صحابہ کے بقدر بولے آج بھی بولے اللہ کی مدد ہے۔ تو آج بھی بولے صحابہ جیسی بولے مدد بولے دعوت کی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نظام الدین کے اندر بولے ایک ساتھی آئے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر تو آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں آپ سے دعوت کی محنت کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت کہنے لگے بھائی جماعت تیار ہے، جاؤ بولے اللہ کے واسطے کے اندر، ہاں جا کر کام کو سیکھو، دعوت کی محنت کو سیکھو۔ تو ساتھی بولے چلے گئے، اور جماعت جب واپس آئی تو فوراً حضرت کے پاس کہنے لگے حضرت میں آپ سے کام کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے بولے جاؤ بولے جماعت تیار ہے، جاؤ اللہ کے راستے کے اندر۔ تو کہنے لگے کہ حضرت میں جماعت میں جانے کے لیے نہیں آئے سو میں آپ کے صحبت کے اندر رہ کر بولے کام کو سیکھنے آئے سو۔ میں کئی بار ایسا آپ کے صحبت کے اندر رہ کر بولے کام کو سیکھنے آئے سو۔ تو حضرت کہنے لگے تم اگر میرے صحبت کے اندر رہ کر بولے کام کو سیکھنا چاہو گے تو بولے کام کا ایک پنا بھی نہیں سیکھ سکتے۔ تم جتنا چلیں گے جتنا پھرو گے بولے اتنا بولے اللہ تمہیں کام کو سکھلائیں گا، جتنا ہم چلت پھرت کریں گے۔ آج دیکھنے کا پہلے جس طریقے سے قربانیاں دیا کرنے کے ساتھی بولے آج بولے وہ قربانیاں بولے ختم ہوئے سو، آج بولے گنے چنے ساتھی بولے قربانی دے رہے ہیں، لیکن پہلے کیسی قربانیاں دیا کرنے کی۔ ہم امراوتی کے اندر تھے تو وہاں ایک ساتھی ملے، ہر سال 4 مہینے لگاتے تھے، تو بولے ان کے زندگی کے اندر بولے ان کے 44 مرتبہ 4 مہینے لگے سوتا، ذمہ دار ساتھی تھے، ہر سال کی ترتیب ہوا کرنے کی۔ آج بولے اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کو تشکیل کریں گے، آج کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بولے مخلوق کے اوپر نظر جاتی ہے، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے دکان کا کیا ہوگا۔ آج بولے میرا بھی حال وہ ہے، ساروں کا حال وہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس راستے کے اندر بولے 2 طریقے کے لوگ نکلتے ہیں، ایک تو بولے اکثریت والے، اکثریت ویسے لوگ رہیں گے، اور بولے تھوڑے بولے کم والے رہیں گے، ایسے 2 ٹائپ کے نکلتے ہیں۔ اکثریت کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو بولے میرا فلاں کام بن جاوے تو میں اللہ کے راستے کے اندر نکلوں گا۔ اب اللہ کے راستے کے اندر تو جاتا ہے انہیں اس کا کام بھی بنتا ہے، فلاں کی شادی نہیں ہو رہی اس لیے اللہ کے راستے کے اندر جا رہا ہے، فلاں کی بولی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی اس لیے اللہ کے راستے کے اندر جا رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا اس لیے اللہ کے راستے کے اندر جا رہا ہے۔ بولے اس کا کام تو بن جائے گا لیکن بولے اللہ کے راستے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب دوسرا بولے اکثریت کے اندر اور ایک طبقے کے لوگ آتے ہیں، بولے وہ لوگ ہوں گے جو بولے سیزن وائز بولے اللہ کے راستے کے اندر نکلتا، ابھی سیزن ہے اللہ کے راستے کے اندر نہیں جاتا۔ آج بولے بیانوں کے اندر بھی اس کا بات رہے سو صحابہ کی مذاکرے کے اندر اس بات ہے، جب عمل کا موقع آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کا احد کے جنگ کے وقت، تبوک کے جنگ کے وقت دیکھنے کا صحابہ کیسے نکلے سکتے ہیں، بولے سیزن ہے، سیزن کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کے اندر گئے سکتے ہیں۔ کہ اللہ نے بولے آنے کے بعد بولے 3 گنا بولے ان کو کیا دے سکتا، بھاؤ دے سکتا، بولے ایسے لوگ ہوں گے۔
اور کم درجے والے وہ لوگ ہوں گے جو خالص بولے اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے بولے اللہ کے راستے کے اندر نکل گئے. یہ سب سے کم درجے والے لوگ ہوں گے. تو اس لیے بولے اللہ کے راستے کے اندر نکلنے سے پہلے ہماری نیتوں کا صحیح کرنا ضروری ہے. اگر نیت کے اندر گڑبڑی ہوں گی تو بولے اللہ کے راستے کے اندر کا ثواب نہیں ملے گا. اس کے فضیلت کے اندر تو بولے اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کی فضیلتیں تو بہت ہیں. اور اس سے پہلے بولتے ہیں کہ دعوت کی محنت کرتے وقت بولے آج اخلاق کا بننا ضروری ہے. آج لوگ قریب کیوں نہیں آنے لگے؟ آج بولے لوگ قریب نہیں آنے کی وجہ سے آج بولے ہمارے اخلاق بگڑ گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا معمول ایسا ہوتا تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو ایک شخص گالی دینے لگا. کیا کرنے لگا؟ گالی دینے لگے. اور جب گالی دینے لگے تو اس وقت کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بولے تو گالی دے دے لیکن تیرا گالی دینا اس وقت کے اندر فائدہ ہوگا جب بولے آخرت کے اندر فیصلہ بولے میں آخرت کے اندر بولے میں آخرت کے اندر میرا فیصلہ اگر غلط جگہ ہوگا تو بولے تیرا گالی دینا بولے صحیح ہے. اگر میرا آخرت کے اندر فیصلہ صحیح ہے تو تیرا گالی دینا مجھے کچھ نہیں ہوتا, کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ صحابہ کے اخلاق ہوا کرنے کی. اللہ کے نبی کے اخلاق کس طریقے سے ہونے کے؟ اخلاق کے ذریعے سے بولے دین پھیلے سوائے بولتے ہیں نا, میں بار بار بولتے ہیں مذاکروں کے اندر. اللہ کے نبی کے اخلاق کس طریقے سے ہوتے تھے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا, یہودی آیا, سامنے سے آیا تو اللہ کے نبی کی خاصیت ہوا کرنے کی, اللہ کے نبی کی سنت ہوا کرنے کی کہ اللہ کے نبی بولے جس سے بات کرتے تھے اس کو بولے سینہ بائی سینہ بات کرتے تھے اور اسے دیکھ کر بات کیا کرتے تھے. تو یہودی سامنے سے آیا تو اللہ کے نبی کو پوچھنے لگا اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے نبی کہنے لگے اسلام حسن اخلاق سکھاتا ہے. اب بولے سیدھے سائڈ آیا اور جب سیدھے سائڈ آئے تو اس نے واپس وہی سوال دہرایا. تو اللہ کے نبی نے اپنا رخ پورا اس کے کہہ کر کہنے لگے کہ بولے اسلام بولے حسن اخلاق سکھاتا ہے. اور پھر بولے ویسے ہی بولے اللہ کے نبی نے بولے اب دائیں سائڈ کو آیا سوال کرنے لگا اسلام کیا سکھاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے پورا رخ بدل کرے سینہ بائی سینہ جواب دینے لگے کہ اسلام حسن اخلاق سکھاتا ہے. اب کیا ہوا؟ پیچھے آ گیا. اب ہمارے اور تمہارے جیسا رہتا تھا, غصہ آتا تھا. لیکن اللہ کے نبی کے وہ اخلاق تھے کہ اللہ کے نبی نے سارے اپنا رخ پیچھے کیا اور کہنے لگے کہ اسلام صبر سکھاتا ہے. وہ یہودی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. میں نے آپ کی کتابوں کے اندر پڑھی سکتا ہے. تو یہ اخلاق ہوا کرنے کی. آج ہمارے ساتھی کی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم بات کو چھوڑ دیتے ہیں, بات کرنا بند کر دیتے ہیں, اسے معاف بھی نہیں کرتے اور بولتے پریشی میرے سامنے ہونے بات اب بھی رہا سو اتنے پورتا گھنٹے. آج اخلاق یہ ہیں ہمارے. لیکن یہ اللہ کے نبی کے وہ اخلاق ہوا کرنے کے جو اللہ کے نبی کے لاڈلے چاچا کو جس نے قتل کیا وحشی, تو اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور وہ ایمان کے اندر داخل ہوئے. لیکن اللہ کے نبی کہنے لگے یہ وحشی سن, جب بھی تو میرے مجلس کے اندر آئے گا ایسی جگہ بیٹھنا کہ مجھے تو دکھائی نہیں دے. میں تجھے جب دیکھتا ہوں تو میرے چاچا کی یاد آ جاتی ہے. اللہ کے نبی کے چچا کے قاتل کو اللہ کے نبی معاف کر رہے ہیں, پھر جا کر صحابی بن رہے ہیں. ایسے معاف کرے سوئے. آج ہم ساتھیوں کی چھوٹی موٹی غلطی پکڑ لیتے ہیں. آج دیکھنے گا اور یہ کام کرتے وقت دعوت کی محنت کرتے وقت اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد کے اندر چلے گئے اور جب مسجد کے اندر چلے گئے
تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ امامت کے لیے ٹھہر جائیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اتنا بڑا نہیں ہوں, میں تو بولے اپنے غلاموں کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کروں گا, لیکن میں نہیں نماز پڑھاؤں گا. اور ایسے صحابہ بولے اپنے آپ کو یہ کرتے تھے. صحابہ بولے ایسے اخلاص کے ساتھ چلتے تھے. بولے ہم بولے کام بولے کس کے لیے کر رہے ہیں, دعوت کی محنت بولے میں فلاں قبیلے کے لیے کر رہا ہوں, میرے بولے خاندان کے لیے کر رہا ہوں, اور فلاں بولے میں میرے علاقے کے واسطے کر رہا ہوں, میرا نام ہو جائے, مجھے بولے فلاں بولے ایسا کہا جائے, اس لیے میں دعوت کی محنت کر رہا ہوں. تو بولے دعوت کی محنت کا ثواب اسے نہیں ملے گا. حضرت نے ایک واقعہ بولے سوتا, ہم کرناٹک کے اجتماع کے اندر آتے ہیں, تو حضرت نے ایک واقعہ بولے سوتا کہ حضرت کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے ایک شخص تھا, قزمان کر کے شخص تھا, تو وہ شخص کو جہنمی ہونا اللہ کے نبی نے کیا بولے سوتا, بولے تھے یہ قزمان جو ہے جہنمی ہے. اور بولے ایک جنگ آئی, اور وہ جنگ کے اندر مسلمانوں کو شکست ہونے لگی, تو قزمان نے آ کر بولے ان کی مدد کر سکتا. مسلمان ہارنے لگے سکتے تو قزمان نے آ کر ان کی مدد کر سکتا. اب اس کے اندر انہیں زخمی ہوئے سکتا, تو صحابہ بولے وہ قزمان کو ملنے گئے کہ بھائی انہیں مسلمانوں کی مدد کرے سو ہے, ہماری مدد کرے سو ہے. تو جب ملنے گئے سو ہیں تو وہ قزمان کہنے لگا تم مسلمان ہیں اس لیے میں نے تمہاری مدد نہیں کرے سو, میں تمہاری مدد, تم مدینے والے ہو, تم میرے قبیلے والے ہو, تم میرے قوم کے ہو, اس لیے بولے میں نے تمہاری مدد کرے سو. تم کیا ہو, ہاں تم مدینے والے ہو اس لیے میں نے تمہاری مدد کرے سو ہے. تو بولتے ہی نہیں کہ بولے جو کام بولے جو قبیلے کے لیے کر رہا ہے, خاندان کے لیے کر رہا ہے, بولے نام بنانے کے لیے کر رہا ہے, تو بولے اللہ اس کا اسے ثواب نہیں دے رہے. پھر بولے وہ قزمان کا حال یہ ہوتا ہے, وہ قزمان بولے بھالا بولے زمین کے اندر گاڑتا ہے, اپنے سینے کو بولے اس پر رکھتا ہے, بولے خودکشی کر لیتا ہے. اتنا بڑا بولے کام کر سکتا. آج دعوت کی محنت کرنے والے ساتھی کا بھی حال یہ ہے, اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن کس کے واسطے کر رہے ہیں, یہ نیت صحیح نہیں کر رہے. یہ نیت کا کرنا صحیح ضروری ہے. تو اس لیے بولے سارے صفات کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر نکلنا پڑے گا, جیسا صحابہ اللہ کے راستے کے اندر نکلا کرتے تھے. تو بولتے ہی نہیں جماعت کا رک جانا ارتداد کا بڑھ جانا ہے, اللہ کے راستے کے اندر نکلنا بند ہو جانا, مرتد ہونے کا بولے رمان بڑھ جاتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب جماعتیں بولے اللہ کے راستے کے اندر چلتی ہے تو یہ جماعتوں کے قدموں کے نیچے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے سے بڑے بولے اللہ فتنے دبانے لگے سو, بڑے سے بڑے فتنے دبنے لگے سو. اللہ کے نبی کے وصال کے بعد بولے 2.5 دن کا کام رک سکتا, 2.5 دن کا کام رک سکتا. بولتے کہ طائف مدینہ مکہ چھوڑ کر بولے سارے عرب ممالک کے بولے مرتد ہونے کا چالو ہو سکتا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جماعت کو روانہ کرے سا, اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بولے مرتد ہونے لگے تھے سارے ایمان کے اندر داخل ہونے لگے. جماعتوں کی حرکت کا رک جانا, جماعتوں کی نقل و حرکت کا رک جانا بولے ارتداد کا بڑھ جانا ہے. صحابہ کیسے نکلتے تھے اللہ کے راستے کے اندر. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس, باپ بیٹے دونوں جنے اللہ کے نبی کے پاس, تو اللہ کے نبی کو کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم دونوں بولے باپ بیٹے اللہ کے راستے کے اندر جانا چاہتے ہیں. پیچھے بولے 7 بہنیں 7 بیٹیاں چھوڑ پائے سو کہتے 7 بہنیں 7 بیٹیاں چھوڑ کو باپ بیٹے بولے اللہ کے نبی کے پاس ہیں. اللہ کے نبی کو کہنے لگے تو اللہ کے نبی کہنے لگے باپ کو جانے کی اللہ کے راستے کے اندر اجازت دے دی. اور جب باپ کو جانے کی اجازت دے دی تو احد کی جنگ تھی, تو باپ بولے اس جنگ کے اندر جا کر بولے شہید ہوئے. تو اللہ کے نبی نے فوراً بولے دوسری جنگ کا اعلان کرے سکتا. اللہ کے نبی نے بولے سکتا جو بولے احد کی جنگ کے اندر موجود ہے وہی اس جنگ کے اندر نکلے گا. تو بیٹا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی
باپ تو بولے اللہ کے راستے کے اندر جا کر شہید ہوئے سو ہے، اب ہمارے گھر سے کون، اب ہمارے گھر سے کون؟ پیچھے کہتے ہیں 7 بہنیں چھوڑ کر آ کر پوچھنے لگے سو ہیں، تو اللہ کے نبی منع کرتے رہے، اسرار کے بعد بولے 7 بہنوں کو چھوڑ کر بولے اللہ کے راستے کے اندر نکلے سو ہیں۔ یہ صحابہ کا بولے ایسے توکل بنے سوتا، بولے ایک علاقے کی کارگزاری سنی سوتا ہوں، ایک علاقے کے اندر بیرون ممالک کے اندر جماعت جانے لگی تو ساتھیوں کے تقاضے آ گئے، تو ساتھی نے بولے جماعت کو پوسٹ پون کرے، تاریخ اگی ڈھکلے، اور جب تاریخ اگی ڈھکلے سو ہے تو جب جماعت بولے اس وقت کے وہ اس علاقے کے اندر چلی گئے سو ہے بیرون ممالک کے اندر، تو اس علاقے کے اندر ایک بھی مسلمان موجود نہیں ہے۔ تو تحقیق کرنے کے بعد معلوم پڑا کہ اگر تم 8 دن پہلا آ جاتے تھے تو جتنا علاقہ دس رہے سارا مسلمان تھا، 8 دن دیر آنے کی وجہ سے بولے سارا مرتد ہو سکتا۔ ہمارا رک جانا کئی کی ہدایتوں کا رک جانا ہے، ہمارا رک جانا کئی کی ہدایتوں کا رک جانا ہے، ہمارا چلنا ہمارا پھرنا کئی کی ہدایتوں کا ذریعہ ہے۔ ہدایت تو بے شک اللہ دیں گے، لیکن چلنا پھرنا ہمارا ہوگا۔ ہم چلیں گے نہیں، ہم پھریں گے نہیں تو ہمارے علاقے کے اندر سے بھی دین چلا جائے گا، اور یہ فرماتے ہیں ہمارے نسلوں کے اندر سے بھی دین چلا جائے گا، معلوم نہیں پڑے گا۔ ساتھی بتلا رہے تھے کارگزاری کے اندر ایک علاقے کے اندر مجھے ایک جماعت چلی گئی بیرون کے اندر، اور جب بیرون کے اندر جماعت چلی گئی سو ہے تو اس وقت کے اندر بولنے لگے، وہ جماعت مسجد کے اندر رک گئی اور رہبر بھائی چھوڑ کو گئے، لیکن بولے رہبر بھائی آئے نہیں مسجد کے اندر، تو ساتھی تعلیمی گشت کے اندر جانے لگے۔ جب تعلیمی گشت کے اندر گئے سو ہیں 2 شخص ملے، گراؤنڈ پر کھیلنے لگے سوتے، تو 2 شخص ملے، دونوں لمبی چیز کہنے لگے آئی ایم ناٹ مسلم، تو اللہ نے بولے ساتھیوں کو حکمت دے سوتی، تو ساتھی کہنے لگے آئی ایم جسٹ ٹورسٹ، بولے ہمیں گھومنے کا اس طرح سے، ہمیں پھرنے کا اس طرح سے، اور ان کا ذہن بناتے بولے ان کو مسجد کے اندر لے گئے، کہ وہ ساتھی ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ جب ایمان کے اندر داخل ہوئے سو ہیں تو اس وقت کے اندر جو دو ساتھی نے ان کو مسجد کے اندر لائے تھے، ان کے خواب کے اندر صحابہ آنے لگے، اور صحابہ کہنے لگے کہ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے بولے آپ کو بولے ان کے ساتھ بھیجا، یہ تو بولے ہمارے نسلوں کے اندر سے ہوا کرتے۔ آج بولے محنت چھوٹ جاتی ہے تو نسلوں کے اندر سے دین ایسا نکل جائے گا معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ اس لیے ساتھی بولے عزائم کرے کہ اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے واسطے عزائم کرے۔ اب دیکھو ہمارے بڑوں کے نیچے ایک طے ویسا 21، 22، 23 اس کے اندر عمومی اجتماعات ہوں گے کہ ہمارے 3 مسجد کے بنچ بنے سو ہیں، یہ بنچ کے اجتماعات ہوں گے، تو یہاں سے بولے اللہ کے راستے کے اندر نکلنا ہے تو 3 مسجدوں کے جو بنچ ہے، یہ 3 مسجدوں کے بنچ کے اندر بولے تینوں مسجد سے ایک چھلے کی جماعت، اور 3 مسجد ملا کر ایک 4 مہینے کی جماعت بنانا ہے، ہمارے بڑوں کا تقاضا ہے۔ تو ساتھی بتلائے بھائی کون کون تیار ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے انفرادی ساتھی بولے کون کون تیار ہے، بتاؤ بتائے بھائی ساتھی، اپنے سامنے ساری بات کھل کر آئے سے ہے تو ساتھی بھائی ارادے کرے، عزائم کرے۔ دیکھو اب اپنے سامنے بات ہے کہ حضرت بھی بار بار فرمانے لگے کہ جماعتوں کا رک جانا، اس کی نقل و حرکت کا رک جانا یہ ارتداد کو بڑھاتا ہے۔ ابھی پچھلے اپنے 2 مہینے کے اپنے ضلع کی اگر کارگزاری لیں گے، صرف اپنے سانگلی ضلع کی، تو پچھلے پونے 2 مہینے کے اندر 3 دن کی جماعتیں صرف 124 نکلے پورے سانگلی ضلع سے۔ پورا سانگلی ضلع بولو، اس میں جت بھی آیا، میرج آیا، تسگو آیا، بیٹا آیا، آشٹا آیا، بالونی آیا، تمہارا اسلام پور آیا، 32 شراڑا آیا، کرلوسکر واڑی آئی، اس کے اطراف کے دیہات، یہ سارے دیہاتوں سے صرف 124 3 دن کی جماعتیں نکلے۔ اس کا نتیجہ اتنا برا ہوئے ہے معاشرے کے اندر کہ اپنے یہ پونے 2 مہینے کا صرف سانگلی ضلع کا ریشو نکالے تو اس کے اندر 20,000 لڑکیاں اپنی مرتد ہوئے سے۔ تو کہاں نہ کہاں حضرت جو بول رہے ہیں نا، ابھی حضرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں کھول رہے اس وقت میں کہ انسان کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اپنی بڑوں کی باتوں کو ماننا، ان کے اوپر اپن عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
آج ہمارے پڑوس کے لوگوں کا ایمان نکل کر جا رہا ہے، کیا بھروسہ کہ ہمارا بھی کب نکلے گا؟ تو اپنی اس امت کی فکر کے لیے نکلنا پڑے گا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا. تو اس کے لیے وہ ساتھی ارادے کرے، عزائم کرے. بولو بھائی ساتھی، چلے اور 4 مہینے کے ارادے کرے. ابھی 23 21 22 23 کے جو جوڑ ہیں اپنے عمومی، اس جوڑ سے بھائی چلے اور 4 مہینے کی جماعتوں کی تشکیل ہے. اس کے اولین محنت کے لیے 10 جون کی تاریخ دیے تھے، لیکن ابھی وہ آئندہ 21 22 اور 23 یہ 3 دن دیے سو اپنے کو. تو بولو بھائی ساتھی، اس کے اندر ارادہ کریں چلے اور 4 مہینے کی جماعت کے لیے. پورے علاقے سے کہاں سے نہیں، دیہات سے، آندھڑی، دودھنڈی. 6 جولائی سے کہاں سے؟ آندھڑی سے مکمل جماعت 4 مہینے کی چلے. یہ بھی بتلاؤ بھائی مکمل جماعت کون سے دیہات سے رہیں گی؟ تو وہ دیہات والے بھی بتائے بھائی، آمنہ پور ہے، برلی ہے. برلی 22 جولائی سے برلی سے 4 مہینے کی جماعت، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے. اور بتلاؤ بھائی آندھڑی سے 21 تاریخ سے 6 تاریخ سے 6 جولائی سے ایک 40 دن کی جماعت، ماشاءاللہ. اور بتلاؤ بھائی 20 تاریخ سے 20 جولائی سے، ماشاءاللہ، چلے کی 4 مہینے کی چلے کی جماعت. اور بتلائے بھائی پلوس سے کتنے تاریخ سے؟ جوڑ سے اپنے 21 22 23 سے. اللہ قبول کرے، اللہ آسان کرے، اللہ روڑے رکاوٹوں کو دور کرے. اور بتاؤ بھائی ساتھی، انفرادی ارادے بھی کرے ہوئے. کرلوسکر واڑی اپنا یہ مرکز ہے، یہاں سے بھی ایک جماعت ہونا. بولو بھائی کرلوسکر واڑی والے کیا بولتے؟ سمیر بھائی ارادہ کریں ایک جماعت. دیکھو تشکیل وصولی شروع کریں گے نا، اس میں بنتے ہیں انشاءاللہ. کرو ارادہ کرو. تو کہاں ہے شانور؟ یاسین بھائی، شانور بھائی، ارادہ کرو. ٹھیک ہے، کرلوسکر واڑی سے ایک جماعت انشاءاللہ. اور بولو بھائی ہاں بامبوڑے والے کا ہے. بولو تو دودھنڈی والے انوس بھائی، جولائی سے ایک جماعت انشاءاللہ، اللہ نکلنا آسان کرے. اور امنہ پور حافظ صاحب کرو ارادہ. وہ ابھی 1 سال پورا ہوتا ہے اپنا 4 مہینے لگ کر. انشاءاللہ امنہ پور سے ایک جماعت رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ دیکھو کہ نہیں، اپن مسجد کے اندر تو محنت کرتے رہتے ہیں، تو 5 اعمال تو مسجد کے اندر تو کہتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ بولے گھر کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. اس وقت کے اندر حضرت دیکھو بار بار بول رہے ہیں کہ گھروں کی تعلیم کے بارے میں. اپنے گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم والا عمل کرنا ہے. کیسا؟ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم والا عمل کرنا ہے. دیکھنے کا پچھلے بولے جتنے بھی اولیاء کرام دیکھیں گے، ان اولیاء کرام کی بولے ماوے فکر مند ہوا کرتی ہے. جب ایک مرد بنتا ہے تو ایک فرد بنتا ہے، ایک عورت بنتی ہے تو پورا خاندان بنتا ہے. جب بولے چوکٹ کے اندر دین داخل ہوتا ہے. تو اس وقت کے اندر یہی چاہ جا رہا ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام دیکھیں گے کہ بولے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں بولے ان کے اوپر محنت کیا کرنے کی، اور ایسی محنت کرتی تھی. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب بھوک لگ جاتی تھی کہ نہیں، تو ماں کہتی تھی اے بیٹا اللہ سے مانگ لے. تو اب اللہ سے مانگتے تھے تو ماں بولے پیچھے پلیٹ بنا کر رکھتی تھی تو یہ کھانا کھا لیتے تھے. ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا. اب ماں کہیں تو دور چلے گئی. جب دور جانے کا تھا تو ماں کو فکر ہونے لگی اب بختیار کو کون کھانا کھلائے گا. اب ماں واپس آ گئی. جب واپس آنے کا تھا تو ماں کہنے لگی یہ بختیار تو نے کھانا کھا لیا؟ تو کہنے لگے ہاں ماں میں نے کھانا کھا لیا. اور دنوں سے بولے آج اللہ نے مجھے بہتر کھانا کھلایا سر. تو ماں کہنے لگی یہ بختیار آج تو اللہ سے لینے کا سیکھ گیا، آج اللہ سے لینے والا بن گئے سر. تو بولے ایسی ماں میں بولے ان کی فکر مند ہوا کرنے کی. ان کے بارے میں یوں آتا ہے، حاجی لیاقت صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے بارے میں یوں آتا ہے کہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے بڑے دسترخوان لگتے تھے
کہ پیاز کے چھلکے اٹھا کر پھینکنے کے لیے کئی کی کچھروں کی لائن لگتی تھی. کیسا اللہ سے لیتے رہیں گے؟ محنت کہاں سے ہوئی؟ محنت گھر سے ہوئی سوئے. اب بولے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں تہجد کے اندر اٹھ کر دعا کرتی تھی. یہ ماں دعا کرتی تھی، یہ اللہ میرے بیٹے کو ولیوں کا سردار بنا. کیسی دعا کرتی تھی؟ اے اللہ میرے بیٹے کو ولیوں کا سردار بنا. آج بولے حضرت نظام الدین جو اسٹیشن نام سے جانا جاتا ہے، یہ ان کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کا نام پہلے گیاسپور یا گیاس نگر ہوا کرتا تھا. اور انہوں نے بولے 1400 پالکیاں بولے اپنے علاقے کے اندر دین کی محنت کے لیے بھیج سکتی، جماعتیں بھیج سکتی. تو ایسی بولے ماں فکر مند ہوا کرتی تھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کی ماں ایسی فکر مند ہوتی تھی کہ بولے رمضان المبارک کے اندر ان کا معمول ہوا کرنے کا کہ روزانہ 40 پارے بولے قرآن شریف کے پڑھا کرتی تھی اور کئی کے ہزار درود شریف پڑھا کرتی تھی. ایسی ماں فکر مند ہوتی تھی. اور ان کی فکر پر بولے اللہ نے بولے دعوت کی محنت بولے ان کے ذریعے سے واپس چالو کر سکتا. دعوت کی محنت. تو اس طریقے سے بولے ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر فکر کرنا ہے. ابھی بولے کہ نہیں ارتداد کا بولے کتنا بڑے سوائگ نہیں. آج مسلمان کی بچی بولے چلی جا رہی ہے، مرتد ہونے لگے سوائے. آج بولے ہمارا وقت پر تو خون کھول جاتا ہے، لیکن بعد میں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا تو بولے اس کی محنت ہے. اس کی محنت بولے گھر کی تعلیم کے ساتھ کرنا ہے. گھر کے اندر بولے سب سے پہلے بولے قرآن شریف کا حلقہ لگانا ہے. آج بولتے ہیں کہ نہیں، آج لوگ اشکال اٹھاتے ہیں کہ گھر کے اندر قرآن شریف کے حلقے کاش کاٹے. تو حضرت بولنے لگے تھے کہ بولے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتیں جو ہوا کرتی تھی، یہ تہجد کے اندر اٹھ کر بولے قرآن شریف کو سیکھنے سکھانے کے حلقے لگایا کرتی تھی. کہاں سے چالو ہے؟ یہ اعمال دعوت جتنا بھی ہے یہ اعمال نبوت ہے. اور اعمال نبوت بولے اعمال ہدایت ہے. یہ قرآن شریف کے حلقے لگانا. اور دوسرے بولے کتاب کا پڑھنا، کتاب کی تعلیم کرنا. اور تیسرا بولے 6 صفات کا مذاکرہ. آج گھر کے اندر جتنے بھی افراد موجود ہیں ان ساروں کو بولے اس وقت کے اندر کہا جا رہا ہے 6 صفات کو یاد دلوائے جائے. ایک بار حافظ منظور صاحب کہنے لگے 65 سال کی بڑھیا بھی اگر گھر کے اندر ہوں گی تو اسے بھی بولے 6 صفات یاد دلواؤ. تو کہنے لگے کہ اگر تم اسے 6 صفات کو یاد دلواؤ گے، وہ صفات کو گناتے گناتے بولے وہ صفات اس کے اندر اتریں گے. اب بولو زبان کے اوپر کلمہ آئیں گا کہ نہیں مارتے وقت؟ تو صفات کو بولے گھر کے اندر کے ہر فرد کو یاد دلوانا ہے. اور چوتھا عمل بولے تشکیل کرنا ہے. اب بولے گھر کے اندر تشکیل تو یہ صحابہ کے زمانے کے اندر سے ہے. کہاں سے؟ یہ صحابہ کے زمانے کے اندر سے بولے گھروں کے اندر تشکیل ہوا کرنی. صحابیات بولے اپنے بچوں کی تشکیل کیا کرتی تھی. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی تشکیل کر رہے ہیں؟ اپنے چاروں بیٹوں کی تشکیل کر کے بولے اللہ کے راستے کے اندر بھیجنے لگے. یہ تو بیوی بولے شوہر کی تشکیل کرنے لگے. وہ واقعہ سنیں گی نہیں؟ بیوی کیا کر رہی ہے؟ شوہر کی تشکیل کر رہے ہیں. پھر جہاں جا رہے ہیں بولے وہاں انہوں کیا ہو رہے ہیں؟ شہید ہونے لگے شوہر جا کر. تو بولے تشکیل کہاں سے ہوا کرنے کی؟ گھروں کے اندر سے تشکیل ہوا کرنے کی صحابہ کے زمانے کے اندر. اور پانچواں بولے مشورہ کرنا ہے. اور مشورہ اس چیز کا کرنا ہے کل کون تعلیم والا عمل کرے گا اور کل کون 6 صفات کا مذاکرہ کرے گا. تو نظام الدین کے اندر کہنے لگے تھے کہ اگر 5 عمل کے ساتھ تعلیم والا عمل کرتے رہیں گے تو یہ کارگزاری بولے سکتے ہو. ایک علاقے کی بولے جوڑا ایسا ہوتا، تو وہ علاقے کا جب جوڑا ایسا ہوتا تو اس علاقے کی کارگزاری ایسا ہوتا. ایک بھی گھر کے اندر 5 عمل سے تعلیم والا عمل نہیں تھا. اب وہ جوڑا اتنا فکر مند ہو کر گیا کہ واپس جا کر بولے اپنے علاقے کے اندر بولے 5 اعمال کے ساتھ تعلیم والا عمل چالو کر سکتا. اور جب واپس آیا ہے وہ جوڑا تو کارگزاری وہاں کی علاقے کی آئی کہ اس علاقے کے اندر 2000 گھروں کے اندر 5 والے اعمال کے ساتھ تعلیم چالو ہو سکتا. اگر ایک گھر بھی فکر مند ہوگا تو بولے پورے علاقے کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم والا عمل سکتا. تو بزرگ بتلانے لگے تھے وہ تمہارے بولے گھر کے اندر 40 دن تک مستقل یہ عمل کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت بولے اس عمل کے برکت سے تمہارے گھر کے اندر سے اکلے نہ اکلے کو ہدایت دیں گے. ورنہ بولے تمہارے علاقے کے اندر سے اکلے نہ اکلے کو ہدایت دے کر رہیں گے. تو اتنا جامع عمل ہے 5 اعمال کے ساتھ اور تعلیم اتنا جامع عمل ہے. اس کے واسطے بولے جتنے بھی ساتھی آئے سو ہے تو عزائم کرے ارادے کرے کہ ہم ہمارے گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم والا عمل سکھائیں. کون کون عزائم کرتے ہیں؟ سب کریں گے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.